اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحدم الاحزاب وحدہ، اس ایک اللہ نے سب گروہوں کو شکست عطا فرمائی، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم بھی اس اندر کے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ مدد فرماتے ہیں۔ اگر کوئی مخلص ہو کے کوشش کرے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ چند کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد لازمی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ مسجد بنانے کی نیت کر لے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے۔ بیٹی کا رشتہ، اگر کوئی نیت کر لے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اسباب بے شک نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بیٹی کو عزتوں سے رخصت کروائیں گے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ انسان کو ذلت اٹھانی پڑے اس کام میں۔ اور تیسرا، جب انسان توبہ کرتا ہے اس میں اللہ کی مدد لازم ہو جاتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اپنے اس دل کو صاف کرنے کی محنت کریں، کوشش کریں۔ دیکھیں بیت اللہ پر ابرہہ حملہ کرنے آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر، تو اس وقت اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی تھی۔ چنانچہ ابرہہ کے سپاہیوں نے عبد المطلب کے کچھ اونٹ تھے ان کو پکڑ لیا تھا، تو حضرت عبد المطلب نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے بات کرنے آنا چاہتا ہوں۔ وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ یہاں کے بڑے ہیں تو میرے ساتھ بات کرنے آئیں گے تو یہ اپنا یہ گھر خود ہی میرے حوالے کر دیں گے۔ تو اس نے بلا لیا، حضرت عبد المطلب نے جا کر کہا کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑے ہیں، وہ آپ مجھے واپس کر دیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہ قوم کے سردار ہیں، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی کہ میں آیا کس لیے ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ نے بیت اللہ کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا دیکھیں اونٹ میرے تھے، میں اس کا مالک تھا، ان کی فکر میرے ذمہ تھی۔ یہ جو بیت اللہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اب جو مالک ہے وہ خود فکر کرے گا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے خود بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے تہس نہس کروا دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنوا دیا۔ اب یہاں پر مفسرین نے عجیب نکتے لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو پرندوں سے کیوں ہلاک کروایا؟ وہ چاہتے تو زمین کو حکم دیتے، زمین پھٹ جاتی، پورا لشکر ہی اندر ادھر جاتا۔ وہ چاہتے ان پر کوئی تیز آندھی بھیج دیتے قوم عاد کی طرح، اور وہ ان کو اڑا کے ہی لے جاتی، بجلی گر جاتی جیسے بنی اسرائیل پر گری تھی۔ تو کوئی بھی صورت ہو سکتی تھی، لیکن یہاں معاملہ مختلف، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دیا گیا۔ تو مفسرین نے اس کے جواب دیے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ ابرہہ جانوروں میں سے سب سے زیادہ قوی جانور کو لے کر آیا تھا۔ ہاتھی بہت قوی جانور ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے اس میں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ اس کا اندازہ بھی شاید نہیں لگا سکیں گے۔ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا ایک اتنا موٹا درخت تھا، تو ہاتھی نے اپنی سونڈ اس کے یعنی سٹیم کے اندر نیچے ڈالی اور اس کو جھٹکا دیا تو اس کے اوپر کی شاخیں 2-2 میٹر ہل رہی تھی۔ حالانکہ نیچے سے پکڑ کے جو زمین کے قریب ہے حصہ، اس کو ہلانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور اونچا درخت تھا۔ تو ہاتھی آیا اور اس نے اپنی سونڈ ڈالی، اور سونڈ ڈال کے اس نے جو ایسے جھٹکا دیا، وہ پورا اتنا بڑا درخت ایسے ہل رہا تھا کہ اس کی اوپر کی شاخیں 2-2 میٹر ہل رہی تھی۔ اس کا پھل وہ کھانا چاہتا تھا، ہلا رہا تھا اس کو۔ تو ہمیں اس دن اندازہ ہوا کہ واقعی ہاتھی کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ ہمیں اور تجربہ ہوا، ہمارے ایک قریبی ساتھی تھے، وہ ہمیں نیو یارک سے واشنگٹن لے جا رہے تھے، گاڑی میں بچے بھی تھے۔ اللہ کی شان کے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ حضرت ایک ایسے وقت میں ہم یہاں سے گزر رہے ہیں کہ اگر میں ایگزٹ لیں گا نا تو 2 منٹ میں ہم ایک گیم پارک ہے وہاں پہنچ جائیں گے، اور اس وقت وہاں پر کوئی جانوروں کا شو ہوتا ہے تو ہم بچوں کو وہ دکھا سکتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا تو میں نے آگے سے شعر پڑھا، مرغ دل را گلشنے بہتر ز کوئے یار نیست،
طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست. اب وہ تو سمجھ گئے کہ بھئی نہیں چاہتے، لیکن بچے چھوٹے تھے دونوں، حبیب اللہ سیف اللہ، یہ ساتھ بیٹھے تھے. اب سیف اللہ صاحب ذرا میرے قریب ہوئے، کان میں پوچھنے لگے، ابو جی انہوں نے جو آپ سے پوچھے آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا میں نے کہا ہے کہ ہم سیدھا چلتے ہیں. کہنے لگے ابو جی جانور ہی دیکھنے ہیں نا، تو اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، موقع ہے اور ہم قریب بھی پہنچے ہوئے ہیں، کوئی سفر کر کے جا تو نہیں رہے کہیں. تو بچوں کی یعنی ان کو اصرار کو دیکھ کے میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے پھر روک لو. اور واقعی جیسے کہا اس کے 1 منٹ کے بعد وہ ایگزٹ آ گیا، اور ایگزٹ کے بالکل ساتھ ہی وہ گیم جو پارک تھا اس کا مین گیٹ تھا. وہ ہمیں مین گیٹ سے اندر لے گئے تو ہم نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا. ایک بڑا گراؤنڈ تھا اور اس میں ایک ہاتھی کھڑا ہوا تھا، اور ہاتھی کے ایک بیلٹ ڈالی ہوئی تھی چمڑے کی، اور پیچھے اتنا موٹا ایک رسہ تھا جو میرے اندازے کے مطابق کم از کم 1 کلومیٹر لمبا ہوگا. اتنا لمبا رسہ تھا. ان کا ایونٹ یہ تھا کہ جتنے لوگ وہ گیم پارک دیکھنے کے لیے آتے تھے، جب گیم پارک بند ہونے لگتا تھا تو وہ ہاتھی کے ساتھ رسہ کشی کرواتے تھے. چنانچہ وہ سارے لوگ اس رسے کو پکڑ کے کھڑے ہیں، مرد اور عورتیں انگریز. ایسے لگتا تھا جیسے تنکے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو ایسے لگ رہا تھا. ہم دیکھ کے حیران ہوئے. پھر ہمیں انہوں نے بتایا کہ جی ہاتھی کے ساتھ رسہ کشی ہو رہی ہے. اب جو آدمی تھا وہ اسپیکر پہ بول رہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک ایونٹ ہے، ہم نے ہاتھی کو بیلٹ ڈال کے رسی سے باندھ دی ہے، اب آپ نے اس کو پیچھے کھینچنا ہے اور آپ کو ہاتھی کھینچنے کی کوشش کرے گا. تو یہ مقابلہ ہے، اس لیے آج تعداد لوگوں کی بہت زیادہ ہے. ہمیں امید ہے کہ شاید آج لوگ ون کر جائیں. اس کے بعد انہوں نے مقابلہ شروع کروایا. لوگوں نے خوب رسے کو کھینچنا شروع کیا. ہم بھی ذرا دور سے دیکھ رہے تھے سب کو کہ سب کیا کر رہے ہیں. ایسے کھینچتے کھینچتے جیسے زمین کے ساتھ بندہ لیٹ جاتا ہے نا، اس طرح زور لگا رہے تھے. ہاتھی 1 قدم پیچھے آیا، پھر دوسرا قدم پیچھے آیا، پھر تیسرا قدم، پھر چوتھا قدم، 12 قدم پیچھے آیا. جب 12 قدم پیچھے آیا تو اس بندے نے اسپیکر پہ پھر اعلان کیا کہ جو لائن ہے نا اس میں 1 سٹیپ باقی رہ گیا ہے. اگر آپ لوگ ہاتھی کو 1 سٹیپ پیچھے کھینچ لیں تو تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ مجمع ہاتھی سے ون کر جائے گا. اس نے ان کو ترغیب دلائی اور کہا کہ زور لگائیں اور ہاتھی کو کھینچ لیں. چنانچہ وہ جتنے لوگ تھے، شاید 1000 سے کوئی زیادہ ہی ہوں گے، سب نے خوب زور لگایا. جب فل زور لگا رہے تھے ہاتھی نے چلنا شروع کیا اور سب کو گھسیٹ کے لے کے چلے. اس دن ہمیں احساس ہوا یا اللہ ہاتھی کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے. 1000 مرد اور عورت کو ایسے گھسیٹ لیا اس نے جیسے کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو اصل میں انہوں نے اس کو ٹرین ہی ایسے کیا تھا کہ تم نے 12 قدم پیچھے ہٹنا ہے اور 13واں قدم تم نے سب کو گھسیٹ کے لے کے جانا ہے. تو ہاتھی کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، حتیٰ کہ اگر 1-2 شیر بھی اس کے اوپر حملہ کرے نا تو ان کو 5-5 گھنٹے گزر جاتے ہیں، وہ ہاتھی کو زمین پہ نہیں گرا پاتے. 5-5 گھنٹے شیر 2 ایک وقت میں ہمت کرتے ہیں مگر ہاتھی کو نہیں گرا سکتے، اتنی طاقت اللہ نے دی ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ چونکہ ہاتھی میں طاقت بہت تھی، جانوروں میں سب سے زیادہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم طاقتور جانور کو لے کے آئے ہو، میں جانوروں میں سے جو سب سے کمزور جانور ہے نا، چڑیا، چھوٹا سا پرندہ، میں اس کے مقابلے میں اس کو لاتا ہوں اور کبھی کے مقابلے میں کمزور سے کبھی کو مروا کے دکھاتا ہوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا کہ پرندوں سے ہاتھیوں کو مروا دو. یہ جواب بھی بہت اچھا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کا ایک عجیب تحقیقی جواب لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ تھی کہ ابرہہ چلا تھا اللہ تعالیٰ کے گھر کو جو عزت والا تھا مٹانے کے لیے، اور یمن میں ایک ایسا گھر جس کی کوئی عزت نہیں تھی اس کو عزت دلانے کے لیے. تو گویا یہ ترتیب کو الٹنے کے لیے چلا تھا کہ عزت والے گھر کو مٹا دے
اور جس کی کوئی عزت نہیں اس کو عزت دلا دے. تو ترتیب کو بدلنے کی نیت سے چلا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا من جنس العمل، جیسا معاملہ ہوتا ہے ویسی اس کی جزا ہوتی ہے. رب کریم نے فرمایا ابرہا تو میری بنائی ہوئی ترتیب کو بدلنے الٹا کرنے کے لیے چلا ہے، چلیں آج بھی میں بھی ترتیب الٹ دیتا ہوں. عام ترتیب تو یہ ہے انسان صیاد ہوتا ہے، پرندے اس کا صید شکار ہوتے ہیں، مگر آج میں ترتیب یوں بدل رہا ہوں کہ آج صیاد پرندے بنیں گے اور انسان ان کا صید بنے گا. لہذا پرندوں نے کنکریاں پھینکی اور وہ انسانوں کو آ کے لگیں اور اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا. تو اللہ رب العزت نے ابرہا کو برباد کیا اور بیت اللہ کو اللہ نے محفوظ فرما لیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا گھر یہ بھی اللہ کا گھر ہے، دل ہمارا، اور شیطان ابرہا کی مثال ہے، اور یہ ابرہا چاہتا ہے کہ اس گھر پہ یہ قبضہ کر لے. تو اب اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ دیکھو بھائی اب میرے گھر کی حفاظت تم نے کرنی ہے. تو بھائی ہم کیسے کریں؟ انہوں نے کہا یہ جو تحلیل ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ اسی طرح شیطان کے اوپر پڑتی ہے جس طرح لوگوں کے اوپر کنکریاں پڑی تھیں. یہ تیر ہیں جو ہم چلا سکتے ہیں. تو ہم لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا اور ہم اس گھر کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب دیکھیں جو مسجد ہے اس کو تو ہم سب صاف پاک رکھتے ہیں، یہ دل بھی تو مسجد کی مانند ہے، اس کو ہم صاف کیوں نہیں رکھتے؟ دل میں دیکھیں تو دنیا جہان کا گند ہم نے دل میں بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. عورت گھر کو صاف کرتی ہے، پوچھیں بھائی اتنی محنت کیوں کر رہی ہو؟ کہے گی جی میرا خاوند آئے گا نا تو گھر صاف نہ ہوا تو مجھ سے ناراض ہوگا. اگر خاوند کو خوش کرنے کے لیے بیوی روزانہ 1-2 گھنٹے لگاتی ہے گھر کو صاف کرنے کے لیے، کیا ہم اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے روزانہ اپنے دل کو صاف کرنے پہ 1-2 گھنٹے نہیں صرف کر سکتے؟ ہمیں بھی صرف کرنے چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے دل کو صاف کرنا، اس کے اندر گناہوں کا نام و نشان نہ رہے، باطنی بیماری کا نام و نشان نہ رہے، یہ دل صاف پاک ہو جائے. پھر اللہ رب العزت کی محبت نسبت کا نور اس دل کے اندر آتا ہے. صاف کرنا شرط ہے. جب تک یہ دل اغیار سے خالی نہیں ہوگا اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں آئے گی. غیر سے خالی کرنا ضروری. بھئی دیکھیں اگر کسی بندے کے گھر میں کوئی غیر محرم آ جائے تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے کہ اس کو کیسے جرأت ہوئی یہ میرے گھر میں آ جائے. یہ شیطان بھی اسی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس شیطان کا میرے بندے کے دل کے اوپر قبضہ ہو، اور ہم الٹے سیدھی سوچوں میں لگ کے شیطان کو بھرپور موقع دیتے ہیں کہ تم ہمارے دل پر قبضہ جماؤ جتنا جما سکتے ہو. یہ ہماری غفلت ہے، کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے.